نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قالوا اتخذ الله ولدا کہا انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ نے اولاد کو سبحانہ پاک ہے وہ اس سے هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض وہ غنی ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ان عندکم من سلطان بہذا نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کے ساتھ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تم کیوں کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون آپ فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے متاع فی الدنیا یہ سامان ہے نفع کا دنیا میں ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف لوٹنا ہوگا ان کا ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 7واں رکوع آیات نمبر 68 69 اور 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں عزتیں ساری اللہ ہی کے پاس ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے وہ محض اٹکل اور فضول باتیں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر ایک دلیل ارشاد فرمائی هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا کہ رات اور دن کا نظام بنانے والا صرف اللہ ہی ہے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک باطل نظریہ
جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد والا تھا اس کو بیان فرمایا اور پھر اس کی تردید فرمائی۔ باطل نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے اولاد بتاتے تھے، جیسا کہ اہل کتاب بھی بتاتے تھے۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اسی طرح مشرکین عرب وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے کئی جگہ فرمایا بھی کہ عجیب لوگ ہو کہ اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ الکم البنات الکم البنین ولہم البنات، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی تم تقسیم کرتے ہو؟ اسی جگہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کہتے ہیں اللہ کو بیٹا پسند نہیں ہے، اللہ نے بیٹیاں چن لی ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ باہر کیف یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی۔ دو باتیں جی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جیسے حقیقتاً بندے کی اولاد ہوتی ہے اس کی صلب سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا کسی کا بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دوسرا والا نظریہ تقریباً زیادہ تھا۔ جیسے انسان کی اولاد نہیں ہوتی نا، وہ کسی کا بیٹا بنا لیتا ہے، پھر اپنی جائیداد وغیرہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، گھر کا نظام اس کو دے دیتا ہے۔ اکثر مشرکین کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا عزیر علیہ السلام ہے یا بعض نے فرشتوں کے بارے میں کہا، ان کو اپنا نائب بنا لیا ہے۔ بیٹا بنا لیے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نائب بنا لیا ہے۔ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو گویا کہ اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے، ایسے بنا لیا، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ تو بیٹا ایک تو اس معنی میں ہے، دوسرا وہ معنی جو حقیقی بیٹا ہے اس کی تردید بھی اللہ نے کی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ کہتا ہے جو میرے لیے بیٹا کہتے ہیں ان سے پوچھو اللہ کی بیوی ہے تو کہیں گے کہ نہیں، بیوی کا عقیدہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولم تکن له صاحبہ، جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا کہاں سے آیا؟ یہ تو عقل والی بات ہے، یہ تو وہی والی بات ہوگی جو بندہ روزانہ مولوی صاحب سے دعا کرواتا تھا بچے کے لیے۔ مولوی صاحب ایک دن پوچھ لیا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ اس کا استاد جی شادی تو کوئی نہیں ہوئی، نہ تو شادی پہلے کر تو تم جناب پہلے بیٹے کے چکر پہ گیا۔ بالکل ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اللہ کے لیے بیوی کا نظریہ کسی کا نہیں ہے، اور اللہ کے لیے اولاد بنا کر بتاتے بھی ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا واضح بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو آدم علیہ السلام کا والد کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر لی ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر لیے، اس میں تمہیں کیا مشکل پیش ہے؟ ایک بات پہ تم اڑ گئے اور خواہ مخواہ جناب اس میں اٹکل اور بہانے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، سبحانہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔
اللہ اولاد سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو جاتا ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں مر جاتا ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ بیماریوں سے بھی پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے بھی پاک ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے۔ جو موت سے بھی پاک ہو، بیماریوں اور کمزوریوں سے بھی پاک ہو، اسے اولاد کی کوئی ضرورت وہ الغنی، اولاد کی ضرورت تو محتاجوں کو ہوتی ہے، اللہ محتاجیوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ارے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات میں جو کچھ ہے سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے۔ کل کے سبق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں من، اور آج آگے جی ماں، من اور ماں، فرمایا کہ عقل والی چیزیں جیسے فرشتے اور انسان یا جنات یا اس کے علاوہ ستارے سیارے، جو چیز بھی ہے آسمان و زمین میں، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ مالک ہے پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جی، انسان اپنے بچوں کا مالک نہیں ہوتا، مالک ہوتا تو چاہے بیچ دیتا، چاہے کیا کرتا، بیچ دیتا۔ انسان نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، چاہے بیچ دے چاہے ذبح کرے، مالک ہے۔ لیکن اپنی اولاد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنی اولاد کے مالک نہیں ہو، میں اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہوں۔ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی اور اولاد بنانے کی؟ میں تو پوری کائنات کا کیا ہوں جی؟ مالک ہوں۔ اس نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو تم بات کرتے ہو نا کہ اللہ کی اولاد ہے، ان نافیہ، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دلیل تو یہ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے فرمایا قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، ارے اس کا تو کف اور کبھی لائی کوئی نہیں، اس کے ہم مثل اور ہم اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، وہ محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس کا، وہ ہے پاک الہی، مرم جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سر سے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، وہ ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اس لیے فرمایا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے تو نعوذ باللہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ارے تم یہ بات اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ کیوں جھوٹ گھڑ گھڑ کے اللہ کے بارے میں کہتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ مجھے برا کہتا ہے، یا اللہ تجھے کیسے کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا،
جب دھرتی پر کوئی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ یوں سمجھو مجھے برا کہہ رہا ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں، مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ ارے تمہیں کیا پتا، آسمان پھٹنے پہ آ گیا، زمین پھٹنے کے قریب ہو گئی، پہاڑ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتے ہیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، جب دنیا والے اللہ کی اولاد 25 دسمبر کو جب عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جناب آج پیدائش ہے، اور ساتھ گویا کہ یہ نظریہ ہے کہ آج نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہوا، تو ہم بھی کہتے ہیں خیر ہے جی، مبارکباد دے دی تو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ بات کہنے سے آسمان زمین کائنات ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ جناب کہنا کہ اللہ صاحب اولاد ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ کیوں کہتے ہو اللہ پر جو جانتے نہیں ہو؟ سنو، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سب کو اندھے منہ جہنم ڈالے گا جنہوں نے اللہ کی اولاد بتائی۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں نفع اٹھا لیں، وہ دنیا میں یا بڑے ترقی کر اللہ کر رہے ہیں، دنیا کا نفع ہے تھوڑا سا، دنیا میں تو اللہ نے سب کو دے دی ہے۔ متاع فی الدنیا، یہ تو دنیا میں تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر سب نے لوٹ کر ہماری جانب آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ جس نے اللہ کی اولاد مانی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ کو ماننا ہے بغیر اولاد کے ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے بغیر شریکوں کے ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے بغیر محتاجیوں کے ماننا ہے۔ وہ کسی جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب محتاج ہیں، کبریائی اور بڑائی صرف میرے اللہ کی ہے، باقی سب عاجز ہیں اور عاجزوں سے پاک صرف میرا اللہ ہے۔ اس طرح بے مثل اور بے مثال کر کے جب اللہ کو مانو گے وہ بنے گا ایمان۔ اور اگر اس کے علاوہ نعوذ باللہ اللہ کو مانا بھی، ساتھ اولاد بتائی، ساتھ شریک بتائے، اللہ فرماتے ہیں پھر سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد ٹھہرا لی۔ سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کے ساتھ۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کیوں کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ سامان ہے تھوڑا سا دنیا میں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ان کا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے۔ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔